بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد مالک کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اللہ اس رحمت و نعمت کو زندگی کے آخری لمحات تک جوڑے رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت میں سچا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا تعلق مساجد سے ہے، اور جو مسجدوں سے پیار کرنے والا ہے حقیقت میں وہی حضور سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ مساجد کی معیت و نسبت نصیب فرمائے۔ رجب المرجب شریف کی 21 تاریخ ہے، اور اس ماہ نور میں بہت سارے موضوعات پر امت کو ہدایت کا سبق دیا جاتا ہے۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کی جائیں گی وہ ہستی نور اور وہ پیکر نوری اور وہ اس دنیا کے عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی جنہیں دنیا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، مورخین کے نزدیک آپ کا یوم وصال 15 رجب المرجب کو ہے۔ بعض نے اس پہ اختلاف بھی کیا ہے کہ آپ کا وصال باقمال شوال المکرم میں ہے۔ بہرحال جب بھی ان کا تذکرہ کیا جائے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے رجب المرجب میں آپ کے نام کے ختمات اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بالخصوص 22 رجب المرجب کو کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے۔ میں آخر پر چند حوالوں سے اس کی شرعی حیثیت بھی عرض کروں گا، اور اس کے اندر جو خرافات ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کا پیرادار بنائے اور حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کا وہ فرد ہیں جن پر پوری دنیا کو ناز ہے، اور یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد کا نام حضرت سیدنا امام باقر ہے، اور امام باقر وہ ہستی ہیں جن کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کے والد کا نام کون نہیں جانتا جنہیں دنیا امام سیدنا حسین کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی نسبت رکھتے ہیں، اور
والد کی طرف سے حسینی نسبت رکھتے ہیں، بلکہ اب ناز کرتے ہیں. خود فرماتے ہیں والدنی صدیق مرتین، فرمایا مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے، یعنی 2 نسبتیں مجھ کو نصیب ہیں. وہ کس طرح کہ آپ کی والدہ کا نام ام فروا ہے، اور ام فروا کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا امام قاسم ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق کے نانا جی ہیں، اور امام قاسم یہ فقہائے 7 میں ہیں کہ مدینہ شریف میں جو 7 فقیہ تھے، جو 7 سمندر تھے علم کے، ان میں نام ہے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ پوتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام سیدنا محمد بن ابی بکر ہے، اور سیدہ ام فروا جو ہیں یہ ان کی والدہ کی طرف سے، آپ کی والدہ کا نام حضرت اسماء ہے، اور یہ بیٹی ہیں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر کی، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے. یعنی باپ کی طرف سے آپ سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ہیں آپ کی والدہ، اور والدہ کی طرف سے آپ پڑ پوتی ہیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. جی یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام حضرت قاسم ہے، اور آپ کی والدہ کے دادا جان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ آپ کا پھر والد کی طرف سے جو نسب ہے اور سلسلہ ہے، کیا بات ہے. نور علی نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور خواہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا سیدنا امام باقر کہتی ہے، اور امام باقر کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کے والد کا نام سیدنا امام حسین ہے. میں سارے القاب چھوڑ رہا ہوں، القاب چھوٹے ہیں، یہ ہستیاں اونچی ہیں. اللہ اکبر. اگر القاب لکھے جائیں یا القاب بولے جائیں تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. ان ہستیوں کے القاب اور باتیں ختم نہیں ہوتی. بڑے بڑے جب ان کے مقامات کو دیکھتے ہیں تو پگڑیاں نیچے گر جاتی ہیں، اور ان کا مقام پھر بھی بالا سے بالا ہی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کون نہیں جانتا، جنہیں دنیا شیر خدا مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا مقام، آپ کے حلم کا مقام، آپ کی طریقت، آپ کی شریعت، آپ کی حقیقت، جو جس سمت بھی آپ دیکھیں گے سمندر ہی نظر آئے گا. سیاح لامکاں کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، بڑا علم کا کون ناپ سکتا ہے، کون تول سکتا ہے. جو خون جن کی رگوں میں ہے، اس خون نے رب کو عین حالت میں دیکھا. جن کا خون ہے، جو صاحب معراج ہیں، عین رب کو جاگتی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہو. اللہ اکبر. یہ تو انشاءاللہ معراج شریف کی رات میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس پر چند باتیں سرکار کے معراج پر بھی عرض کریں گے، اور حضور کی باتیں انشاءاللہ معراج کی رات جو ہوئیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو کیا بندہ اندازہ لگا سکتا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا، یا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں علمی آپ کا مقام کتنا ہے، کتنا آپ کا مرتبہ ہے. کہ ہم اہل سنت کے ہاں 4 بڑے امام ہیں فقاہت میں، 4 فقہا ہیں. اور وہ کون ہیں؟ ایک ہے نام
حضرت سیدنا نعمان بن ثابت جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے. ایک نام ہے حضرت سیدنا محمد ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جنہیں امام شافعی کہا جاتا ہے. تیسرے امام ہیں اللہ اکبر امام مالک. ویسے دوسرے نمبر پہ آپ کا نام آتا ہے امام مالک کا، تیسرے نمبر پر امام شافعی کا، اور چوتھے نمبر پر جس ہستی کا نام آتا ہے وہ ہے امام احمد بن حنبل. یہ چار ہستیاں ہیں، اور چاروں ہستیاں بلا واسطہ یا بال واسطہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق. بلکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا تو وہ فرمان آج بھی موجود ہے، لولا السنتان لحلق النعمان، یہ آپ کا فرمان. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی شان آپ کو پتہ کیا ہے کہ حضرت داتا صاحب جیسے جنہیں امام الائمہ لکھتے ہیں، کشف الغمہ لکھتے ہیں، فرماتے خواب میں نے حضور کی زیارت کی، دیکھا کہ سرکار نے کسی کو ایسے گود میں اٹھایا ہوا ہے، استفسار کیا، پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، یہ تیری قوم کا امام نعمان بن ثابت ہے، لوگ اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. کروڑوں لوگ اور عام بندے نہیں، ہم تو حنفی ہونے پہ ناز کرتے ہیں نا، جن پہ داتا صاحب حنفی ہونے پہ ناز کریں، خواجہ اجمیری حنفی ہونے پہ ناز کریں، حضور مجدد الفسانی حنفی ہونے پہ ناز کریں، سفیان ثوری حنفی ہونے پہ ناز، بڑے بڑے بزرگ بایزید بستامی، اتنے عرفاء جو ہے وہ ناز جب کرتے ہیں اللہ اکبر حنفی ہونے پر، تو آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یحییٰ بن معاذ رازی داتا صاحب کشف المجوب میں لکھتے ہیں کہ خواب میں حضور کی انہیں زیارت ہوئی اور پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کا علم کہاں تلاش کروں، آپ کے علم کو، آپ کی سنت کو کہاں پر تلاش کروں. یحییٰ بن معاذ رازی کا تذکرہ داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے. داتا حضور فرماتے ہیں جب انہوں نے خواب میں سرکار سے عرض کیا کہ میں آپ کا علم کہاں تلاش کروں، تو سرکار نے فوراً فرمایا عند علم ابی حنیفہ، فرمایا اگر میرا علم تلاش کرنا ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کر، میری سنت تلاش کرنی ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ مقام ہے اور وہ مرتبہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد رشید ہیں حضرت امام جعفر صادق. بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں لولا السنتان لحلق النعمان، فرمایا اگر نعمان کو 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی نہ ملتی نعمان ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر، اتنا ناز ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کی شاگردی پر، اللہ اکبر، اور حضرت کے استاد ہونے پر اتنا ناز ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کا. اور حضرت سفیان ثوری کا تذکرہ آپ پڑھیں، یہ شاگرد رشید ہیں امام جعفر صادق کے. دوسرا حضرت سیدنا بایزید بستامی، یہ شاگرد رشید ہیں امام جعفر صادق. جی 10 عرفاء میں جنہیں داتا صاحب نے جن کا نام لکھا ہے، بڑے تمتراک اور دھڑلے کے ساتھ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ 10 عرفاء میں دنیا میں جس کا نام پہلے نمبر پر ہے، فرمایا وہ بایزید بستامی. ساری زندگی سنت رسول کا اتنا پاس ہے کہ علامہ اقبال بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ساری زندگی جس نے خربوزہ نہیں کھایا، پوچھا گیا حضرت بایزید بستامی آپ نے کیوں خربوزہ نہیں کھایا، کہا یہ پتہ نہیں چل سکا حضور نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، اور اگر کھایا بھی ہے تو کاٹ کے کھایا یا ویسے کھایا. یہ شاگرد ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور پھر بڑی ایک لطیف بات ہے، آج مغربی دنیا میں سائنس پر، کیمسٹری پر ناز کیا جاتا ہے. آج ایٹم کی تیاری، ایٹم بم کا سسٹم، یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ ایٹم کا ذرہ، یہ علم کس نے امت کو دیا ہے؟ سب سے پہلے سائنس کے تمام علوم جس سینے سے نکلے ہیں اس سینے کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق. دیکھیں سپر مین آف دا ورلڈ یہ 25 بندے ہیں جن میں 2 مسلمان ہیں. ان 25 کا بالاتفاق یہ جملہ اس کتاب میں آج بھی امریکہ میں شائع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے سائنس کی ایجاد کرنے والے کا نام اور اس علم پہ مہارت رکھنے والے کا نام حضرت سیدنا امام جعفر صادق. اور دوسرے نمبر پہ آپ غور فرمائیں کہ
آج جنہیں فادر آف دی کیمسٹری کہتی ہے دنیا، آج مغرب میں فادر آف دی کیمسٹری کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جابر بن حیان، یہ پہلے مسلمان سائنسدان ہیں، جابر بن حیان۔ جی جابر بن حیان نے 4000 کتابیں لکھی ہیں علوم سائنس پر اور دیگر علوم پر، 4000۔ اور جابر بن حیان کو باپ کہا جاتا کیمسٹری کا۔ یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق سے انہوں نے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کیا میں یہ کہوں کہ سب اس گھر میں سب کچھ آتا ہے، اس در پہ سب کچھ آتا ہے، اور ان کے پاس ہی سب کچھ آتا ہے۔ صاحب نور الابصار علامہ شبلی جی نے لکھا ہے کہ ایک شاعر امام باقر جو آپ کے والد محترم ہے، آپ کے پاس آیا اور اس نے کچھ لکھ کر، شعر لکھے یا نعت لکھی یا قصیدہ لکھا، لکھ کر لایا، اور اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں، دعا ملے گی، داد ملے گی۔ تو شاعر کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ لکھتا ہے تو کسی کو سناتا ہے تو آگے واہ واہ ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں، تو وہ پھولتا ہے، اور وہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ہر بندہ کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، تو شاعر کی بھی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ وہ جو تخلیق کرتا ہے اس پہ ناز کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے بھی کوشش کی کہ میں آپ کو دکھاؤں۔ آپ کہیں گے بڑی بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، بڑا اچھا آپ نے لکھا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام باقر اس وقت نماز کی تیاری میں تھے۔ آپ نے فرمایا بھی نماز پڑھ کے نا تو آپ کو میں دیکھتا ہوں کیا لکھ کے لایا ہے۔ نماز پڑھائی، مصلی پہ بیٹھے تھے تو اس کو بلایا، اور بلا کر اپنی جیب سے ایک چٹ نکال کے دے دی۔ جب اپنی جیب سے چٹ نکالی نا تو وہ کبھی چٹ کو دیکھتا ہے، کبھی آپ کے چہرے نور کو دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ فرمایا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہا ہونا کیا ہے کہ جو لکھ کے لایا تھا وہی چٹ پہ موجود ہے۔ حیرانگی یہ ہے کہ نہ میں نے پہلے کسی کو دکھایا ہے، نہ میں نے پہلے اسے لکھا ہے، نہ کسی کو پڑھایا ہے۔ حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ جو لکھ کے لایا ہوں وہ آپ کی چٹ پہ موجود ہے۔ فرمایا حیران نہ ہو، اللہ سب سے پہلے علم اہل بیت کو دیتا ہے، پھر امت کو دیتا ہے۔ سب کچھ ان کے گھر میں ہے، ان کے در میں ہے۔ جو کچھ جس کو ملتا ہے وہ اللہ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ یہ سارے کا سارا اسی گھر سے بانٹا جاتا ہے، سارے کا سارا اسی در سے دیا جاتا ہے۔ جس کو بھی ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے۔ جی جو ہے وہ انہی کے سے ہے۔ وہ اللہ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے نا، اللہ اکبر جل شانہ، کہ جس کو ملا جو ملا ان سے ملا، کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی سارا کچھ ملتا ہے، حضور کے گھر سے ہی سب کچھ جس کو ملتا ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تو اس گھر کے وہ چراغ ہیں کہ جس چراغ نے پوری دنیا کو، پوری امت کو آج تک روشن کیے ہوئے ہے، اور جن کے دسترخوان نے نعمت سے آج تک جو ہے وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آج سائنس بھی ان کے در پہ ہے، آج معرفت بھی ان کے در پہ ہے، آج جو کچھ بھی ہے ان کے در میں ہے، ان کے گھر میں ہے۔ جو کچھ ملتا ہے جسے ملتا ہے اسی کے گھر سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کو اللہ نے پھر وہ ایسے ایسے معارف عطا فرمائے تھے، ایسے ایسے علوم عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، کہ اگر میں اس نشست میں اگر اسی پر ہی بحث کروں تو کتنا وقت درکار ہے، صرف ہم اپنی بخشش کے لیے اور ان کے ذاکرین میں نام لکھوانے کے لیے، ان کا نام لینے والوں میں اپنا نام پیدا کرنے والے کے لیے یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ایسی ہستیوں کے ذکر کی برکت سے ہم سب کو منور فرمائے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں نا، بعض لوگ نا گھبرا جاتے ہیں اہل بیت کے ذکر سے، حالانکہ وہ تھوڑے سے غافل ہیں اور انہیں پتہ نہیں اہل سنت کے مذہب کا یا اہل سنت کے مسلک کا، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت کا جو مسلک ہے یہ ایسا مسلک ہے
کہ اس مسلک میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا موجود ہے۔ باقی کوئی بھی مذہب مسلک ہے، چلو ان کی اپنی سوچ ہوگی، ان کی اپنی فکر ہے، ہم کسی پہ کوئی تنقید کا نشانہ نہیں کسی کو بناتے، لیکن آپ غور فرما کے دیکھیں کہ جس مسلک میں بھی آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی جگہ آپ کو انگلی کھڑی ہوئی نظر آئے گی حضور کی نسبتوں کے متعلق، اہل بیت، صحابہ، حضور کے گھر والے، در والے، معاملات، تھوڑی بہت اس طرح کے معاملات جو ہیں آپ کو ہر مسلک میں نظر آئیں گے۔ آپ کو پوری دنیا میں ایک مسلک، ایک مذہب اہل سنت و جماعت کا ملے گا جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب موجود ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو تھوڑا سا عدم علم کی وجہ سے اور شاید کسی اور وجہ سے بھی تھوڑا ہیضہ سا ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ جب بندہ اہل بیت کا ذکر کرے تو وہ لوگ کہتے ہیں شاید یہ شیعہ ہو گیا ہے، یا صحابہ کرام کا ذکر کرے تو کہتے ہیں جی یہ خارجی ہو گیا ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے۔ نہیں بھائی، یاد رکھیں یہ اصول ہے، اور بالکل یہ دل کی تختی پہ نوٹ رکھیں کہ رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، صحابہ کی نفرت کا اور دشمنی کا نام رافضیت ہے، اور خارجیت صحابہ کی محبت کا نام نہیں ہے، اہل بیت کی دشمنی کا نام خارجیت ہے۔ رافضیت صحابہ کی دشمنی کا نام ہے اور خارجیت اہل بیت کی دشمنی کا نام ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت کے در کے غلام ہیں انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور جب بھی آپ دیکھیں نا، ایک اصولی بات ہے، ایک فطری بات ہے، جب کسی کے بچوں سے پیار کرو، جب کسی کی اولاد سے پیار کرو، جب کسی کی اولاد کا تذکرہ کرو، کیا وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، خوش ہوگا۔ تو جب نبی کے بچوں سے، نبی کی اولاد سے پیار کرو گے تو کیا سرکار خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت کا تذکرہ تو یہ بخشش کی ضمانت ہے، اہل بیت کا تذکرہ تو یہ قبر کا اجالا ہے۔ اللہ سرکار نے کتنا پہلے فرمایا، حب اہل بیت نافع فی سبع مواطن احوالہن عظیمہ عند الموت وعند القبر وعند النشور وعند الحساب وعند الصراط وعند المیزان۔ فرمایا میرے اہل بیت کی محبت تمہیں 7 موقعوں پہ کام دے گی۔ فرمایا مرتے وقت اہل بیت کی محبت تمہیں پار کرے گی۔ کیا مطلب؟ جس کے سینے میں اہل بیت کا پیار ہوگا، فرمایا وہ بے ایمان دنیا سے نہیں جائے گا، کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا۔ عند الموت وعند القبر، قبر میں جب سوال و جواب پوچھے جائیں گے تو اہل بیت کی محبت معاون ثابت ہوگی، زبان اٹکے گی نہیں، گنگی نہیں ہو جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان میں مدد دے گی کہ یہ حسین سے پیار کرنے والا ہے، یہ حسن سے پیار کرنے والا ہے، یہ اہل بیت رسول سے پیار کرنے والا ہے۔ اس کی زبان گنگ نہیں ہوگی کہ یہ اہل بیت یعنی حضور کے گھر والے جو آج بھی 7 2 شہزادے لیتے ہوئے ہیں، جناب صدیق اکبر عمر فاروق سے پیار کرنے والا ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے، وہ سرکار کی پہچان فوراً کر لے گا اور فوراً عرض کرے گا مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ فرشتوں تم پوچھ رہے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں تو زندگی کے سانس گن گن کے گزارے کہ کب موت آئے گی اور قبر میں دینے والی سرکار کا دیدار۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اور آج نا اہل سنت کے ہاں بھی بڑے ذمہ دار لوگ بھی جو ہے وہ علیہ السلام کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کہنا برکت ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو اپنی سوچ ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، جو بزرگوں سے ہم نے سیکھی ہے، جو بزرگوں سے حاصل کی ہے۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ایک سسٹم رکھا ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ اور بزرگوں میں بھی داتا صاحب اور یہ بزرگ، بڑے بڑے بزرگ جتنے بڑے اکابرین ہیں ہمارے محدثین ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ کیا ہے؟ ویسے علیہ السلام تو آپ کو بھی کہا جا سکتا ہے، السلام علیکم کا یہی مطلب ہے نا، علیہ السلام پہ سلام ہو۔ یہ کسی کو درد نہیں ہونی چاہیے کہ بعض کو درد ہو جائے، لیکن درد میں جو نفرت کی وجہ سے درد میں کہہ رہا ہوں،
محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، محبت سے تو نہیں درد ہوتی، نفرت سے درد ہے نا، جو بغض ہے جس میں، خارجیت کے جراثیم ہیں، ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو آپ کو بھی علیہ السلام کہہ سکتا ہوں کہ آپ پر سلام ہو جی، لیکن بزرگان دین نے جو ایک طریقہ وضع کیا ہے اس میں خیر ہے، اس میں رحمت ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے، تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم لگایا جائے، تمام اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ لگایا جائے۔ جب علیہ السلام کہا جائے گا تو فوراً سننے والے کے ذہن میں آئے گا یہ اللہ کے نبی، یہ امت کی آسانی کے لیے ہے نا، کہ آپ جب کہیں گے نا کہ موسیٰ علیہ السلام، تو علیہ السلام جس کے ساتھ آئے گا، امت نے آسانی کے لیے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ علیہ السلام جس کے ساتھ ہوگا وہ نبی ہوگا۔ اور آج بھی عام طور پر اجتماعی طور پر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ علیہ السلام جس کے ساتھ آتا ہے نبی ہوتے ہیں جی، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں جی۔ تو جب رضی اللہ عنہم کہا جائے اس وقت صحابہ کبار کا تصور ذہن میں آتا ہے، جب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تصور آئے اس وقت اولیاء کرام کی ذوات گرامی وہ ذہن میں آتی ہے۔ تو یہ ایک محتاط رستہ ہے، اسی پہ رہنا چاہیے اور اسی پر ہی اتفاق کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے عمل میں خیر ہوتی ہے، بزرگوں کی سوچ میں خیر ہوتی ہے۔ یہ جنہوں نے شریعت کو مدون کیا، جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ، ہم اہل بیت سے زیادہ پیار کرنے والے یا نبیوں سے سمجھنے والے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے انبیاء کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا ہے، آگے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ، خود تابعی ہیں آپ، کتنے صحابہ کی زیارت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے جی۔ تو آپ کا امام شافعی کا محتاط رستہ ہے، امام احمد بن حنبل کا محتاط رستہ ہے، اور اس پر جو محتاط رستہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قائم رکھے۔ جو امت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور امت کی ایک اجتماعی سوچ چلی آ رہی ہے، رہ گیا مسئلہ کہ اس پر جو شریعہ والا سے، وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے حکم آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کوئی دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسا سلسلہ ہے، لیکن یہ ایک محتاط رستہ اور اچھا طریقہ جو امت میں علماء نے دیا ہے، صوفیاء نے، عرفاء نے دیا ہے، وہ یہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کو اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام صاحب کا جب تذکرہ کیا نا تو 4 لفظ ظاہر کیے، اللہ اکبر جل شانہ، 4 لفظ، اور وہ کیا 4 لفظ تھے حضرت داتا صاحب نے لکھے؟ آپ نے فرمایا کہ جو 4 لفظ ہیں ان میں پہلا لفظ کیا ہے؟ فرمایا جمال سنت۔ آپ کا جو لقب ہے کیا ہے؟ وہ جمال سنت ہے۔ آپ اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے، یہ علی حجویری لکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام نقیب نہیں جو بندے کو اٹھا کے ولی بنا دے گا یا غوث اعظم بنا دے گا، یا ہم بندے کو اٹھا کے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا جی۔ یہ حضرت داتا صاحب علی حجویری ہیں جن کا ہر لفظ امت کے لیے ہدایت ہے جی۔ یہ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں جو فرماتے ہیں جس کو کوئی مرشد نہ ملے وہ میری کشف المحجوب پڑھے، خواب میں حضور کی زیارت ہوگی اور حضور فرمائیں گے فلاں جگہ پہ چلا جا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہوں یا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہوں، داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہے تو ایسے تو نہیں لکھ دیا نا۔ تو اسی طرح اس کے متعلق حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق جمال السنہ، اور پھر اللہ اکبر جل شانہ، اور دوسرے لفظ پہ جو لفظ لکھا ہے آپ کے من میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، فرمایا یوسف السنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حسن جس نے دیکھنا ہو اور سنت کا صحیح روپ جس نے دیکھنا ہو، فرمایا وہ امام جعفر صادق کی صورت کو دیکھ لے، اسے حضور کی سنت یاد آ جائے گی۔ اور سرکار کی سنت و شریعت پر اتنا پہرا، آج تو جو ہے نا وہ جب ائمہ کا تصور ہو نا، یا امام جعفر صادق کا یا دیگر ائمہ اہل بیت کا تصور ہو، تو محبین کی جب ہم سوچتے ہیں نا تو عام طور پر جو ہے
وہ ان کا تصور یہ آتا ہے کہ کڑی اور کڑا مندرا وغیرہ وغیرہ جو شریعت سے باغی ہے وہ اہل بیت کو مان. دیکھ اہل بیت کو ماننے والے اہل بیت ہیں کون؟ حضرت امام جعفر صادق کا اپنا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت کی شفاعت کا ہرگز وہ حقدار نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے یا نماز کی ادائیگی نہ کرے. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے بولا, امام جعفر صادق نے بولا. فرمایا ہم اہل بیت نبوت کی شفاعت کا ہرگز وہ حقدار نہیں جو نماز کو ہلکا جانے. جیسے آج جملے کسے جاتے ہیں یہ تو مولوی کا کام ہے جی, یہ تو فلانے کا کام ہے جی, وہ شریعت اور ہے جی, طریقت اور ہے جی, ایک اور گل ہی اور ہے. ایسے جملے اور ایسی باتیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں سرکار کی جو سنت و شریعت ہے, فرماتے ہیں جسے شریعت ملی اسے طریقت ملی, اور جسے طریقت ملی اسے حقیقت ملی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا باغی ہے اسے کیا ولایت مل سکتی, اسے کیا کچھ مل سکتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضرت امام اعظم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات, اللہ نے آپ کو بڑی کرامتیں بھی, پھر جو بندہ شریعت پہ چلا اور خون بھی کیسا تھا, گھر بھی کیسا تھا. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کرامت کا لفظ, کرامت ان کے ہاں کیا تھی, کرامت تو وہ دنیا کو دینے والے, پورے جہان کو اولیاء کو کرامتیں تو آپ کے گھر سے ملتی ہیں, آپ کے گھر سے ملتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ ایک دن جا رہے ہیں رستے کے اندر, ایک بی بی بیچاری بیٹھ کے بڑی رو رہی ہے اور بچے بھی ساتھ ہیں, بلک رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیا ہوا ہے, آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ایک ہی گائے تھی وہ مر گئی ہے اور یہی میری کل کائنات تھی, اسی سے ہم گزارا کرتے تھے. فرمایا کیا چاہتی ہے؟ کہا کیا چاہنا ہے, اب رونا دو نہیں ہے اور کیا کرنا ہے. فرمایا اگر دوبارہ زندہ ہو جائے تو خوش ہو جائے گی. جو حضور کو بے اختیار سمجھتے ہیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق کرتے ہیں, امتی ہو کر ایسے کرتے ہیں, ان کے لیے مقام غور ہے کہ جن کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا یہ عالم ہے. اگر زندہ ہو جائے تو پھر کہا اس سے اور کیا چاہیے. آپ نے اپنا آسا لگایا, فرمایا قم باذن اللہ, جب کہا اسی وقت گائے زندہ ہو کے کھڑی ہو گئے. اللہ اکبر جل شان. اور رب سے تعلق کتنا گہرا ہے. اللہ کی ذات, کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کر جبل ابو قبیس پہ آئے. اللہ اکبر جل شان. امام ابو عبداللہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا, اور جب آپ آئے تو رب سے راز و نیاز کی باتیں کر کے نا تو ایسے کہتے یا اللہ میں تو آج بڑا بھوکا ہوں, مجھے تو آج کچھ ایسی چیز چاہیے, مجھے تو دنیا کا لنگر ہی نہیں چاہیے, مجھے تو آج جنت کا لنگر چاہیے. بعض دفعہ ناز بھی ہوتا ہے نا, جب پیار ہوتا ہے, مجھے تو دنیا کا لنگر نہیں چاہیے, مجھے تو جنت کا چاہیے. فرماتے ہیں کہ یہ لفظ زبان سے نکلے تھے, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ ایک تشت آیا ہے جس میں جنتی انگور آئے ہیں, اور انگور آپ کے سامنے پڑے ہیں. آپ نے چند تناول فرما کے اللہ کا شکر ادا کیا. ساتھ فرماتے ہیں مجھے بھی عطا فرمائے, اور ساتھ فرمایا رزق کو ضائع نہ کرنا. جی اس پہ میں بات نہیں کھولنا چاہتا جو آج کل رزق کے مسائل اور زیادتی اور ضائع ہو رہے ہیں. فرمایا رزق کو ضائع نہ کرو, اللہ ناراض ہو جائے گا. اور آپ نے آپ عنایت فرمائے. پتہ چلا کہ رب اپنوں کو دیتا ہے اور جو ان کے خادم ہوں ان کو بھی نواز دیتا ہے, ان پہ بھی رحمتیں اور برکتیں ضرور نازل فرماتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی نوازا جاتا ہے. پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا بھی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھنے سے یا اللہ کے بندے کے پاس جمعہ پڑھنے سے یا اللہ کے بندے کے پاس ہر جگہ ہوتا ہے, تو ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے. تو اس وقت پرانے دور تھے تو گرمی کا موسم تھا تو بندے پنکھے جل رہے تھے نا ایسے. اللہ اکبر. فرمایا یہ پنکھا کس لیے جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے. کہا جی کوئی شک نہیں آپ کے لیے جلایا جا رہا ہے. فرمایا میرے لیے جلایا جا رہا ہے. ہوا کس کس کو لگ رہی ہے؟ جی ہوا تو بڑے لوگوں کو لگ رہی ہے جو ساتھ بیٹھے ہیں. فرمایا پنکھا میرے لیے جل رہا ہے اور ہوا سب کو لگ رہی ہے. یہی تو مطلب سمجھانے والا ہے کہ اللہ کی رحمتیں جب دوست پہ نازل ہوتی ہیں ساتھ والے بھی نوازے جاتے ہیں.
दामन वक्त में वसत नहीं है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम और वो मर्तबा दिया है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो 22 रजबुल मुरज्जब को आपके ख़त्मात शरीफ दलाए जाते हैं पूरी दुनिया में, जिन्हें कुंडू के ख़त्म कहा जाता है। उस पर भी 2-3 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। याद रखें कि हम अहले सुन्नत के नज़दीक ये ख़त्मात इसाले सवाब है। इनकी बुनियाद इसाले सवाब है, चाहे 11वीं है, चाहे 6ठी है, चाहे चेलम है, चाहे 10वां है, चाहे ये ख़त्मात है। ये कुंडे का ख़त्म भी इसाले सवाब है। हम इन पे हदूद और कयूद नहीं लगाते। कयूद का क्या मतलब है कि दिन ऐसी ही दिन होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, ना इससे पहले होना चाहिए, ना इससे बाद होना चाहिए, फजर से पहले होना चाहिए, फजर के बाद नहीं होना चाहिए, फलां को खाना चाहिए, फलां को नहीं खाना चाहिए। ये कयूद जो है वो शरीयत के अंदर नहीं है। इसाले सवाब है, किसी दिन भी किया जाता है। 40वां 35 दिन कर लो, 10 दिन से पहले कर लो, 10 दिन बाद कर लो, बिल्कुल ना करो, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होंगे आप। ना ये फर्ज है, ना ये वाजिब है, जी एक मुस्तहब है। अल्लाह, ये कुंडू का खत्म एक मुबाह है। ज्यादा से ज्यादा आप उस हवाला से देखेंगे तो एक मुस्तहब अमल है, कर लें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह कोई नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो खराफात हैं हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। मिसाल के तौर पर जो राफजियत के अंदर ये सोच है कि वो सैयदा फातिमा का मौजज़ा पढ़ा जाता है, बीबियों की कहानियां पढ़ी जाती हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा जाता है। क्या जरूरत है पढ़े? कुरान होते हुए, सूरह यासीन के होते हुए हमें किसी कहानी की क्या जरूरत है? वे कुरान पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, कुरान की आयात तिलावत कीजिए, कुरान शरीफ पढ़िए। तो ये कहानियां किससे पढ़ने से कोई बरकत नाजिल होती है या ऐसे मौजज़े बयान करने से? और मौजज़े देखें भी, एक सैयदा फातिमा की शान बड़ी है, लेकिन मौजज़ा तो नबी के साथ होता है, वली की तो करामत होती है। तो इसलिए ऐसी चीजें, इसका इस्लाम जो है उसकी हौसला अफजाई नहीं करता। ये खराफात हैं, ये बिदआत हैं, इनकी सरकूबी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर आपका जो आपके हाँ एतराज होता है अहले सुन्नत पर, यह होता है कि देखिए कि ना ही विलादत है आपकी 22 को और ना ही आपका विसाल है, तो फिर 22 को ही क्यों दिलाई जाए? हम कहते हैं ही क्यों दिलाई जाए, हम नहीं कहते आप 15 को दिला लें, अब 18 को दिला लें, अब 24 को दिला लें। जैसे एक बंदा कहने लगा कि देखें जी 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत है, ये तो इख्तलाफ है, 9 को है, या कुछ कहते हैं 10 को है। महंगा लड़ाई की क्या जरूरत है? आप 10 को जुलूस निकाल लें, आप 9 को जुलूस निकाल लें, इसमें लड़ाई की क्या जरूरत है? भाई उम्मत को जोड़ना चाहिए। तो इसी तरह खता, अगर इमाम जाफर सादिक का अगर विसाल नहीं है 22 को है, तो है भी नहीं है, तो आप 15 को कर लें, आप 20 को कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो इसमें जो 22 को ये राइज है, उसमें मुहतात रास्ता ये है कि एक फिरके पर इल्जाम है और तरीके करीब हम समझते हैं कि कुछ बात अकल में और जहन में आती भी है। वो ये करते हैं कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है, और उन पर ये इल्जाम है और उन पर ये बात है कि वो फजर के टाइम आपका विसाल हुआ और फजर के वक्त आपकी शहादत की खुशी में या आपके विसाल की खुशी में वो हलवा और पुड़ी वो बांटते हैं। ठीक, हमें नहीं पता या जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है। इस पर मैं एक बात आपको मुहतात रस्ते के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम सहाबा किबार रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमाईन इज्जत वाले हैं, शान वाले हैं, मकाम वाले हैं, इस्लाम की अजमत है के मनारे हैं सहाबा, हमें दिलो जान से प्यारे हैं सहाबा जी। घर चांद मोहम्मद है तो सितारे हैं सहाबा। हजरत सैयदना अमीर मुआविया की तो क्या बात है, क्या शान है, क्या अजमत है, अल्लाह अकबर। तो उसमें मोहतात रास्ता यह है कि आप 22 को दिलाएं खत्म, जैसे कल 22 तारीख है 22 रजब, आप खत्म दिलाएं, तो इसमें ये कजूद है ये खत्म हो जाएं। और अहले सुन्नत के हाँ है भी कोई नहीं, कोई कैद नहीं है कि पहले नहीं होना चाहिए बाद में नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इल्जाम लगाने वाले सोचें कि अहले सुन्नत का इससे दूर से ताल्लुक कोई नहीं। और मुहतात रास्ता ये है कि आप खत्म शरीफ दिलाएं और खत्म शरीफ दिलाकर साथ इमाम जाफर सादिक का भी खत्म दिलाएं और साथ सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के इसाले सवाब के लिए भी खत्म, खुलफे राशिदीन के इसाले सवाब के लिए भी आप खत्म दिलाएं। तो इसलिए यही मुस्ताद रास्ता है। मैंने कुंडू की शरी हसीयत और इसके अंदर जो खराफात थी वो भी आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हमेशा के लिए हुजूर की तबाह का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत।